بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج کا پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری جتنے ناظرین ہیں ان کے لیے میں خصوصی طور پہ ریکویسٹ کروں گا کہ سارا پروگرام دیکھیں، کیونکہ جو نیشنل پالیٹکس ہے اس پہ ہم روزانہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی کم ہمیں ایسا موقع ملتا ہے اور ہمارے ساتھ ایسے مہمان ہوتے ہیں جن سے ہم اوورآل جو انٹرنیشنل سنیریو ہے اس پہ بات کر سکیں، جو ہمارے کور نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں ان پہ بات ہو سکے. آج ہمارے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ مہمان ہیں پریزیڈنٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر سردار مسعود خان صاحب، جو کہ ایک انتہائی معناز ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور اس وقت وہ آزاد کشمیر کے صدر ہیں. ان سے ہم بہت امپورٹنٹ چیزوں پہ بات کریں گے. مسئلہ کشمیر برطانوی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا ایک طویل عرصے کے بعد. جو عالمی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا بڑے دیر پا اثرات اس کے مرتب ہو سکتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے سفارتی سطح پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کی جو پوزیشن ہے، جس طرح ان کے یوم جمہوریہ پہ وہاں ہنگامے ہوئے، جو سکھوں کے خلاف ایک امتیازی سلوک ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو انٹرنیشنل چیزیں ہیں، مسئلہ کشمیر کس نیچ پہ کھڑا ہے، ان ساری چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے. سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت شکریہ ٹائم دیا. تو سر، سب سے پہلے جو مین چیز کی طرف ہم آئیں گے کہ جو ڈپلومیٹک لیول پہ ایک پاکستان کی اچیومنٹ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈسکس ہوا برٹش پارلیمنٹ میں، مختلف ایم پیز نے انڈین سٹانس کو ریجیکٹ کیا. تو یہ سر کیا دنیا نے خود سے ایک آبزرویشن لے لی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، اور انہوں نے اپنا فرض سمجھ کے بات کی، یا اس میں گورنمنٹ آف اے جے کے کا کوئی کنٹریبیوشن ہے، یا ہمارے فارن آفس کی کوئی اس میں کوئی ایکٹیو رول ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے، ہم برطانوی پارلیمنٹ خاص طور سے ہاؤس آف کامنز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بحث کا انعقاد کیا. دیر آیت درست آیت، کیونکہ یہ جو ہے کووڈ-19 سے پہلے منصوبہ بندی ہوئی تھی اس ڈیبیٹ کی، اور کہیں مارچ اپریل میں ہونی تھی، تو اسے ملتوی کر دیا گیا. دوسرے یہ ہے کہ اس میں تمام جن لوگوں نے وہاں تقاریر کی ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان تمام جو لوگ وہاں بولے ہیں ان سے ہم رابطے میں رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور کوئی یہ نہیں کہ پس پردہ کھل کر ان سے بات کرتے رہے ویبینارز میں. تو بڑی تعداد میں ان ویبینارز میں لوگ آتے تھے اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی ہوا. تو جو چیزیں وہ کہہ رہے تھے، آپ یقین کیجئے کہ وہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی جو ہمارا نقطہ نظر اس کی بازگشت سنائی دے رہی تھی. وہاں حق خود ارادیت کا ذکر ہوا، حقوق انسانی کا ذکر ہوا، سلامتی کونسل کا ذکر ہوا. وہ موضوعات جو ہم اٹھاتے ہیں، وہ مطالبات جو ہم کرتے ہیں، وہ برطانوی پارلیمنٹ میں اٹھائے گئے. لیکن میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو کنسرویٹو پارٹی ہے اس نے کنسرویٹو فرینڈز آف کشمیر گروپ جو ہے وہ فارم کیا، اور اس کے جو قائدین ہیں وہ بڑے فعال اور متحرک ہیں. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ لیبر کا بھی ایک گروپ بنا ہے جس کو کہتے ہیں لیبر فرینڈز آف کشمیر. یہ اس کے علاوہ جو آل پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ ہے، جو کل جماعتی ایک گروپ ہے جس میں کوئی 76 کے قریب ارکان ہیں. تو اس لیے ہم برطانیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں اس میں اضافہ جو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے پہلے ہونی چاہیے تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تعداد زیادہ ہونی چاہیے تھی. اور تیسری چیز یہ میں کہوں گا کہ یہاں سے وہاں جو ہمارے ہم خیال یا کشمیریوں سے یکجہتی کرنے والے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ اپنی آواز تو بلند کرتے ہیں، لیکن جو ان کا دفتر خارجہ ہے وہ جو ہے بہت ہی متوازن بیان دیتے ہیں، بہت ہی ناپ تول کے بیان دیتے ہیں. اور جو ان کے وزیر اعظم ہیں وہ اس کے اوپر آج تک کوئی بیان نہیں دے سکے، کیونکہ جو اقدامات کرنے ہیں، پارلیمان جو ہے یہ کوئی قانون نہیں بنا رہی، وہ مطالبات کر سکتی ہے. جو اس کے جو فیصلے کرنے، مثلا فرض کیجئے کہ وہاں ایک مطالبہ اٹھایا گیا ہے جو ہماری ہی ریکویسٹ کے اوپر اٹھایا گیا ہے کہ جناب جو برطانیہ ہے وہ تو سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے، اس مسئلے کو سلامتی کونسل میں اٹھائے. اور پاکستان نے اسے 3-4 مرتبہ اٹھایا ہے، تو اس میں جو ہم نے انیشیٹو لیا ہے اس کو آگے بڑھائے. تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایف سی او، ان کا دفتر خارجہ اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک سر، وہاں جو گفتگو ہوئی اس میں انڈین سٹانس کو ریجیکٹ کیا گیا مختلف چیزوں پہ، جیسے انڈیا کا یہ کلیم تھا کہ کشمیر میرا اندرونی مسئلہ ہے، اس پہ بات کی مختلف ایم پیز نے کہ یہ ایسا نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی جیسے آپ نے ذکر فرمایا. تو یہ جو ڈسکشن ہے سر، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو دنیا کے جو باقی ممالک ہیں
وہ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا اثر کیا پڑے گا اوور آل؟ اگر اس کے کوئی اثرات دیکھے جائیں تو اس کا آپ پازیٹیو کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں جب آپ کے پہلے سوال کا جواب دے رہا تھا تو میں نے ذکر نہیں کیا کہ وہاں جو ہے ہماری ڈائسپورا کمیونٹی ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہے، جو کشمیری اور پاکستانی برطانیہ میں رہتے ہیں اور جو کنسٹیٹیوئنٹس بھی ہیں، انہوں نے بھی ان ایم پیز کے ساتھ رابطہ رکھا ہے اور ان کی وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بحث کی وجہ سے، یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا، یعنی تحریک کشمیر کے اوپر۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ جب میں وہاں جاتا تھا تو میں نے کہا کہ جی آپ ایک قدم آگے بڑھیے، جو ایم پیز سے گفتگو ہوتی تھی، جو ڈیبی ایبراہمز ہیں یا پال برسٹو ہیں یا سٹیو بیکر ہیں یا یہ جو سارے کے سارے لوگ جو اس دن بولے ہیں، یا جیمز ڈیلی ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں، جولی وارڈ، یہ لوگ جو ہے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اور اہل جموں کشمیر کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کو میں نے کہا ہے کہ بھی دیکھیں، آپ کی یہ جو پارلیمنٹ کی سطح پہ جو سرگرمیاں ہیں یہ قابل تعریف ہیں، لیکن آپ ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ساتھ رابطہ کریں، یعنی ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں، پھر آپ اپنا پیغام جو ہے وہ یو ایس کانگریس کو پہنچائیں، کیونکہ برطانیہ کے اور امریکہ کے تعلقات مثالی ہیں، تو یہ پیغام وہاں پہنچائیں تاکہ یہ ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل کولیشن بلڈنگ کر سکیں پارلیمنٹیرینز کے درمیان، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے درمیان۔ اس ڈیبیٹ کا کیا فالو اپ ہے؟ یعنی ہم ان کو تجاویز دے سکتے ہیں لیکن یہ کام انہوں نے کرنا ہے۔ ٹھیک، تو سر اس میں ایک دو اور چیزیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں، ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں ناظرین۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ایک بڑی امپورٹنٹ چیز پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھیں گے۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو EU ڈسانفو لیب نے جسے بے نقاب کیا کہ ہندوستان کا ایک پورا لابنگ گروپ تھا جو باہر کام کر رہا تھا، فیک انفارمیشن پھیلا رہا تھا، اور اس میں جہاں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شامل ہے وہیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی کافی نگیٹو چیزیں تھیں، اور بہت سارے ایسے لوگوں کے نام بھی ہیں جن کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے اور جو اس پروپیگنڈا وار کا حصہ رہے۔ اس پہ بات کریں گے، ایک شارٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان، صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر۔ سر بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ناظرین کے ساتھ بھی ایک بات شیئر کی کہ جو EU ڈسانفو لیب نے پچھلے دنوں ایک نیٹ ورک بے نقاب کیا جس میں آزاد کشمیر کے بھی چند لوگوں کے نام آئے ہیں۔ ایک امجد ایوب مرزا ہیں، وہ نوٹنگم میں ہیں ان دنوں، اور اسی طریقے سے دو تین اور لوگ ہیں، راجہ سجاد ہیں، شوکت کشمیری ہیں، جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن وہ بھی بھارتی سری واستو گروپ کے زیر سایہ چلنے والی مختلف NGOs کے پلیٹ فارم سے UN میں جاتے رہے، اور آزاد کشمیر میں اور GB کے حوالے سے خصوصاً انہوں نے بات چیت کی کہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو آپ بینگ پریزیڈنٹ AJ اور پھر ایک آپ ماشاءاللہ ایک عالمی لیول پہ آپ کی اپنی ایک پہچان ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک لیول پہ یہ جو فیک پروپیگنڈا کیا گیا، یورپی یونین اس کے اوپر کیا انہیں اقدامات کرنے چاہیے، اور اس کا جو نقصان کیا ہوا تحریک آزادی کو آج تک؟ دیکھیے، جو ہندوستان کر رہا تھا وہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو اس کا علم تھا۔ ہم خود اس کے گواہ ہیں، جنیوا میں، برسل میں، ہمیں پتہ تھا کہ ان کا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ہندوستان کی ایجنسیوں کی طرف سے کروایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اور کیونکہ وہ لوگ جو وہاں کام کر رہے تھے وہ بھی ایجنسیوں کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، ٹھیک، یعنی راک یا اس میں، اور یہ اسے زیادہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ٹھیک، ان کو مطلب حمایت حاصل تھی، یا جو وہاں بڑے بڑے ممالک تھے مثلاً یورپین یونین میں، تو انہوں نے ان کو پکڑا نہیں، تو اس وجہ سے جو ہے یہ گرفت سے باہر تھے۔ ٹھیک، اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے دو سوالات ہیں۔ ایک سوال میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اتنا سنگین جرم ہے کہ یورپین یونین کو تہ تک جانا چاہیے، ایک ایجنسی یا ایک نیٹ ورک کے پیچھے ہندوستان کو چھپنے نہ دیا جائے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ رو نے کروایا ہے، لہٰذا وہ جڑ تک پہنچے۔ وہ ایک درمیان میں ایک ان کو ایک دبیز سا پردہ دے رہے ہیں کہ جناب اس کا حکومت کے ساتھ تعلق ثابت نہیں ہو سکا۔ ٹھیک، ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا، ثابت کیجئے۔
آپ اس تحقیقات کو آگے بڑھائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا سرا جو ہے را سے ملے گا، پیسے کہیں سے تو آ رہے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 20 ایم ای پیز جو ہے ان کو لے کے گئے تھے سری نگر میں، اسی گروپ نے کروائے تھے نا، تو ان کا نہ کوئی عطا پتہ، نہ ہندوستان میں کوئی پتہ، ان کو سب جو ہے نریندر مودی کی حکومت نے یہ بتانے کے لیے کشمیر میں 2019 میں یہ گئے تھے کہ سب صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے اس کا یہ ہے کہ ان کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے، ہندوستان کو اس کو سزائیں دینی چاہیے، اس کے خلاف سینکشنز ہونی چاہیے۔ آپ سوچئے کہ اگر یہی خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر ثابت ہوتا یہ جرم، کیا ہنگامہ ہوتا، کیا واویلا ہوتا ساری دنیا میں۔ ویسے یہ دنیا پوری اس پہ کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، ہندوستان بھی سر بڑا پرو ایکٹیو اس کو کیش کرتا۔ ہمارے ہاں کیا آپ کمی نہیں دیکھ رہے کہ ہم اس کو اتنا، ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، لیکن اس لیول پہ گورنمنٹ اپنی ایفرٹس کرتی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی آواز اٹھائے، یا جیسے آپ نے فرمایا۔ جی گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے سول سوسائٹی کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک قوم ہیں اور یہ جنگ جو ہے قومی سطح پہ لڑی جا رہی ہے۔ جہاں تک میں ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ جو لوگ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں، دیکھیے نا وہاں جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں عمر فاروق ہے، اس کے والد صاحب جو ہے فاروق عبداللہ صاحب ہیں، محبوبہ مفتی ہیں، یہ ہندوستان کے وفادار لوگ ہیں، ایسے ہی، اور یہ جو ہے 1947 سے اب تک وفادار رہے ہیں۔ جو لوگ جو باہر ہیں، جن کی وفاداریاں اور وابستگیاں ہندوستان کے ساتھ ہیں، وہ کھل کر بتا دیں کہ جناب ہم ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک، لیکن وہ حب الوطنی کا یا نیشنلزم کا لبادہ پہن کے جو ہے وہ ہندوستان کے ایجنڈے پہ کام نہ کرے۔ میں صرف یہ کھل کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جہاں تک نیشنلزم یا جسے کہتے ہیں کہ پرو انڈیپینڈنس ایلیمنٹس ہیں، وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی رہے ہیں، ٹھیک، اور ان کی بڑی جماعت ہے جس کو کہتے ہیں JKLF، ان کی قیادت یاسین ملک صاحب کر رہے ہیں، ایسے ہی، اور یہاں بھی موجود ہے آزاد کشمیر میں بھی JKLF موجود ہے، اور وہ جو ہے وہ حریت کے قائدین کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ جب مشترکہ مزاحمت قیادت بنی تھی، جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ، تو اس کے 3 ارکان تھے، یعنی سید علی گیلانی صاحب، یاسین ملک صاحب اور میر وائز عمر فاروق صاحب۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کشمیری کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان سے ان کی زمین چھینی جا رہی ہے، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، ہزاروں نوجوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں یہ پچھلے کئی سالوں میں، اور اس کے بعد ان کے کھیت کھلیان، ان کی جو ہے معیشت، سب کچھ تباہ کر دیا گیا۔ تو اس وقت جو ہے آزاد کشمیر پاکستان کے لوگوں کے ساتھ میری یہ اپیل ہے کہ کسی قسم کے کنفیوژن کا شکار نہ ہوں، ٹھیک، اور کشمیریوں کا ساتھ دیں، آپ کشمیریوں کا ساتھ دیں ہر صورت میں، اور اگر کچھ لوگ بھٹک گئے ہیں تو وہ واپس آ جائیں۔ ٹھیک سر، اس کو آپ نے بڑا اچھی طرح بریف کیا، لیکن اس میں ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کریمہ بلوچ، آپ کو پتہ ہے وہ بھی اسی نیٹ ورک کا ہی حصہ تھیں، اور ان کی ہلاکت ہوئی یا نیچرل ڈیتھ ہوئی، جو بھی ہوا، اس پہ بھی ایک بڑا پروپیگنڈا ہے، پاکستان کو اس کا بھی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، جبکہ کینیڈین پولیس نے خود اپنی رپورٹ میں کہا کہ یہ ایک نیچرل ڈیتھ لگتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ ایک رشین جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس پہ اپنے جو تحفظات کا اظہار کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید را نے اپنا ایک ایسٹ ان کا بے نقاب ہو گیا UD سنفو لیب میں، تو اس کے بعد وہ یہ کام کریں، اور اس طرح سے باقی لوگوں کو بھی ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ قتل کریں یا راستے سے ہٹائیں۔ اس کو آپ بینگ اے سینئر ڈپلومیٹ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا جب کسی ملک کی پراکسی ایکسپوز ہو جائے تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور کریمہ بلوچ والے معاملے پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں ان لوگوں کو یہ کہوں گا کہ وہ حفاظتی اقدامات کر لیں، کیونکہ جو را ہے وہ بے رحم ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ آپ یہ دیکھیں، جو ان کے میں جو انفرادی نام نہیں لوں گا اور اس کے اوپر تبصرہ بھی نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیے کہ پروپیگنڈا کون لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی سب سے بڑی بات یہ کہ جب کینیڈین پولیس نے یہ کہہ دیا کہ وہ ثابت نہیں کر سکے حتمی طور پر کہ یہ فطری تھی یا اس کے بعد کوئی کسی قسم کا کوئی اساسینیشن ہوا، تو پھر جو ہے کون لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کیونکہ جب پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ ہندوستان کی ترکیب بھی ہے، اس کا جو ایک اسٹریٹجی ہے کہ وہ جہاں کہیں بالکل جھوٹ سے جو ہے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے ہواری یا ہم نوا جو ہیں
وہ اس کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں ابھی حال کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ نیامی جا رہے تھے, یہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جا رہے تھے, میں بھی گیا وہاں, ایک وزارتی کانفرنس تھی. تو ہندوستان ٹائمز نے اس کانفرنس کے آغاز سے ایک دن پہلے ایک کہانی شائع کی جس میں کہا کہ مسئلہ کشمیر کو وزارتی کانفرنس کے یا OIC کے ایجنڈے سے خارج کر دیا گیا ہے. یہ بات بالکل غلط تھی. ٹھیک. اور اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو وہاں ایک بہت ہی مضبوط, ون آف دا اسٹرانگسٹ ریزولوشنز آن کشمیر جو ہے وہ لے کے واپس آئے. ٹھیک. لیکن یہاں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی کہ مطلب ہماری فارن پالیسی فیل ہو گئی. یہ کیا تو ہوئی نا ڈس اپوائنٹمنٹ, جو لوگ جن کا مطلب ہے وہ بالکل دہل گئے کہ جناب وہاں نہیں ہے. لیکن ایک ایسا طبقہ بھی تھا جن کو سچ معلوم تھا اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہندوستان کے جھوٹ کا ساتھ دے رہے تھے. ٹھیک. یعنی انہوں نے باقاعدہ ہوا دی, پروپیگنڈا کیا اپنے ہی ملک کے خلاف, اپنی ہی ریاست کے خلاف, جموں اور کشمیر کے لوگوں کے خلاف. ٹھیک. یہ ثابت کرنے کے لیے وہ تنہا ہے. کچھ اس میں جو ہے وہ سیاسی عوامل بھی ہوئے ہوں گے, لیکن ایک بڑی تعداد ایسی تھی جس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہے. ٹھیک. وہ چاہے جس طرح کی بھی ڈس انفارمیشن ہو اور جس طریقے سے ہو. سر یہاں ایک شارٹ سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے 26 جنوری جو ہندوستان کا یوم جمہوریہ تھا, اس پہ ہم نے دیکھا اس دفعہ کہ کشمیریوں نے تو ظاہر اوورال اسے بلیک ڈے آبزرو کیا ہی, لیکن جو کسان تھے انڈیا کے دہلی میں ان کی ایک بہت بڑی انہوں نے ریلی کی, سکھ تھے اس میں, اور لال قلعے پہ انہوں نے خالصتان کا پرچم تک لہرا دیا. تو یہ ساری چیز آپ سے ہم جانیں گے کہ اس کو آپ انٹرنیشنل سینیریو میں کیسے دیکھ رہے ہیں. ایک شارٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر اور سینئر سفارتکار سردار مسعود خان صاحب. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں اور ان تمام پہلوؤں پہ بات کریں جو اس وقت ہمارے جو ویئرز ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, یا جو اکثر پاکستان سے, پاکستان کے باہر سے عموماً ہمیں اپنے خیالات بیچتے رہتے ہیں کہ آپ ان ایشوز پہ بات کریں. تو سر جیسے کہ آپ کے علم میں ہے ابھی جو ہوا 26 جنوری کو ہندوستان میں, اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ کیا انڈیا کی جو مودی سرکار کے آنے کے بعد جو حالات ہیں, آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ایک ایکسٹریمزم اور جبر کشمیر سے کے باہر بھی وہاں اس فضا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کو آپ انٹرنیشنلی کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کشمیر جو ہے بدترین بحران سے گزر رہا ہے. وہاں قتل عام ہو رہا ہے, نسل کشی ہو رہی ہے, جینوسائیڈ ہو رہا ہے. تو اس وقت پوری دنیا میں کرۂ ارض میں جہاں شدید ترین انسانی بحران ہے یا انسانی قوانین کے حوالے سے بحران ہے سر, یا جہاں جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے وہ کشمیر ہے, مقبوضہ جموں و کشمیر ہے. ٹھیک. تو ہندوستان کی اس کو سزا بھی مل رہی ہے. یعنی یہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ نے جو انتہا پسندانہ اقدامات کیے ہیں اور تقریباً جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی تمام آزادیاں سلب کر دی ہیں اور ان کو محاصرے میں رکھا ہوا ہے, ان کو قید میں رکھا ہوا ہے, اپنے گھر میں ان کو قید پہ رکھا ہوا ہے, جو کیونکہ یہ ان کا گھر ہے, یہ ان کا وطن ہے جو ان سے چھینا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے پورا ہندوستان کشمیر بن رہا ہے. یعنی وہاں کئی کشمیر ابھر رہے ہیں. شاہین باغ تھا, اس کے بعد یہ جو فارمرز کی ریلی ہے, اس کے بعد جو ہے بنگال میں دیکھ لیں, اس کے بعد جو آسام میں دیکھ لیں, سب جگہ جو ہے ان میں ایک تلاطم ہے, ایک قسم کے ٹربیولنس ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ RSS کے اور BJP کے جو نفرت کے پجاری ہیں, یہ جو ان کے نیتا ہیں, اس کی وجہ سے پورا ہندوستان بکھر رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے. کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا فلسفہ نہیں کہ ہندوستان کو جوڑ سکیں. اگر وہ مسلمانوں کو ماریں گے, سکھوں کے خلاف جو ہے اس قسم کی متعصبانہ ذہنیت رکھیں گے, اس کے بعد جو ہے جو دلت ہیں ان کو انسان نہیں سمجھیں گے. دلت کوئی تقریباً 25 سے 30 کروڑ کے قریب ہیں. تو اس طریقے سے ریاست جو ہے اس کا بٹوارہ ہو سکتا ہے. یعنی یہ میں نے کئی ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہا ہے کہ یہ ریاست اس لیے جڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے دنیا کو دھوکہ دیا ہوا تھا اور اپنے شہریوں کو دھوکہ دیا ہوا تھا کہ اٹس اے سیکولر اسٹیٹ, کہ جو یہاں سب شہری برابر ہیں اور مذہب کی حیثیت ثانوی ہے. اب مذہب کی حیثیت اور اگر ہندوتوا کی اور ہندو مت کی
برتری جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو اٹ از نو مور اے سیکولر اسٹیٹ. سو ان کا جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس کا جو کیا کہتے ہیں گولڈن تھریڈ تھا وہ تھا سیکولرزم. سیکولرزم غائب ہو گیا تو اب ریاست کس طریقے سے جڑی رہے گی. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں ڈیمونسٹریشنز یا وہ اس کا ایک قسم کا مینیفیسٹیشن ہے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 1980 کی دہائی میں ہوا تھا سکھوں کے ساتھ، جس سے ان کے مقدس مقام کی توہین کی گئی تھی اور جس طریقے سے ان کی دل شکنی کی گئی تھی اور جس طریقے سے دلی اور دوسری جگہوں پہ بے رحمی سے ہزاروں سکھوں کو قتل کیا گیا تھا، تو وہ یادیں، وہ تلخ یادیں جو ہیں وہ ان کے ذہن میں بسی ہوئی ہیں. آپ باہر جو ہے جا کے دیکھ لیجئے، ان سے بات کر لیجئے، وہ خود آپ سے بات کرنے آئیں گے جو سکھ ہیں. تو وہ کتنے دکھی ہیں، کتنے رنجیدہ ہیں اور کتنا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں خالصتان کی ریاست بنے. ہم خالصتان اور کشمیر کو ایک پلے میں نہیں ڈالتے کیونکہ کشمیر جو ہے ایک متنازع علاقہ ہے. خالصتان جو ہے 1947 میں ہندوستان کا حصہ بنا تھا، قانونی حصہ بنا تھا. لیکن یہ ہے کہ جو کشمیر ہے اس کا اقوام متحدہ میں گیا ہوا ہے، ہندوستان پابند ہے ان قراردادوں کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہندوستان نے خود ہی اپنے شہریوں کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور اس وجہ سے وہاں یہ مزاحمت آ رہی ہے، یہ انتشار ہوگا، یہ ریاست جو ہے بکھر بھی سکتی ہے. ٹھیک. ایک سر چیز پچھلے دن رپورٹ ہوئی جب ایک تو ارناب گوسوامی کی جو چیٹ لیک ہوئی جس میں وہ پلوامہ اٹیک کے حوالے سے کچھ چیزیں کلیئر ہوئیں، اس کے بعد اب جس دن یہ 23 کو یا 22 جنوری کو 3 دن پہلے جو 26 کی جو ٹریکٹر مارچ تھا کسانوں کا، اس سے پہلے ایک چیز سامنے آئی کہ انڈیا نے 4 لوگوں کو یا 10 لوگوں کی ایک ٹیم تھی جس کو ڈپیوٹ کیا تھا کہ جو کسانوں کی ریلی ہوگی اس میں وہ فائرنگ کریں اور 4 ان کے جو لیڈرز تھے ان کو مارا جائے، اور اس کی ریئیکشن میں پھر وہ کوئی پاکستان کو بڑا الزام دینے کی پلاننگ کر رہے تھے. تو اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں اس کو ہم کہتے تو ہیں ایز اے اسٹیٹ پاکستان بات بھی کرتا ہے باہر، اور جب پلوامہ ہوا تب بھی بات ہوئی، لیکن ایون دین ہم دنیا کو یہ اس طرح باور کیوں نہیں کروا سکتے کہ ہندوستان اس قسم کے معاملے خود کرتا ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہو، کشمیر سے باہر ہو، تاکہ وہ اس کو جواز بنا کے پاکستان کو ٹیررزم کا ایک لیبل لگا سکے. اس حوالے سے بتائیے گا سر. دیکھیے دنیا نادان نہیں ہے، ان کو سب معلوم ہے. یعنی امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کے جو CIA کیا اسے نہیں پتہ، یا جو ہندوستان میں سفارت خانہ بیٹھتا ہے وہاں جو ہے ان کے انٹیلیجنس ایجنٹس جو ہیں بیٹھے ہوئے پورے ہندوستان کے طول و عرض میں، کیا انہیں نہیں پتہ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ یا ہندوستان کی یہ حکمت عملی ہے کہ جناب اس کا ایک قسم کا یہ اس نے اے سیمیٹرک وارفیئر شروع کیا پاکستان کے خلاف کہ وہاں کوئی چھوٹا سا واقعہ کرواؤ، پاکستان کو مورد الزام ٹھہراؤ اور اس کے بعد اس کو اتنا ڈھنڈورا پیٹو کہ دنیا جو ہے اس کے اوپر یقین کرے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے کئی نشانے ہیں. ایک جو ہے مسلمان آبادی ہے وہاں، دوسرا یہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مطلب مسلمان آبادی کو بھی ماریں گے، ان کو جب وہ اپنے دفاع کریں گے تو کہیں گے یہ دہشت گرد ہے، جب میں دہشت گرد کو مار رہا تھا. جو انہوں نے گھر جلائے تھے وہ گزشتہ سال صدر ٹرمپ کی وزٹ کے فوراً بعد، وہ زخم ابھی مندمل نہیں ہوئے، وہ زخم جو ہے ابھی بھرے نہیں ہیں لوگوں کے. تو وہ کہہ رہے تھے جی ہم دہشت گردوں کو، یہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو مار رہے تھے. ایک 80 سالہ بڑھیا کو اپنے گھر میں جلا دیا، وہ دہشت گرد تھی. جی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی یہ جو نفرت کی پالیسی ہے اپنی آبادی کے لیے اور اب اپنی آبادی کے خلاف، اور دوسرا جو ہے انہیں ایک بالکل جو ہے ایک بہت ہی اچھا ہتھ کنڈا ملا ہوا ہے کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کروائیں، دہشت گردی خود کروائیں، اس کے مصنف بھی وہی ہیں، اس کے جو ایکسیکیوٹرز بھی وہی ہیں، وہ کروا کے پاکستان کو الزام دے دو. مغرب میں تھوڑا تعصب موجود ہے کہ جناب یہ اسلامی ٹیررزم کوئی چیز ہے، یہ اصطلاح انہوں نے گھڑی ہے جس کے خلاف ہم نے بڑا احتجاج کیا ہے. تو ابھی جو ہماری آپریشنل اسٹریٹجی ہے جو پاکستان کے دفاع کی یا آزاد کشمیر کے دفاع کی، اس میں یہ چیز جو ہے صفحہ اول پہ اور سر فہرست لکھی ہوئی کیا کہ ہندوستان مختلف قسم کے فالس فلیگ آپریشنز کرے گا یا جعلی سرجیکل سٹرائک سو کالڈ کرے گا، اور اس طریقے سے اپنی ہندو بیس کو، ہندو الیکٹرل بیس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں مجھے یہ بتا دوں کہ کل جو ہے یا وہ جو اسرائیل کے
سفارت خانے کے سامنے ایک دھماکہ بھی ہوا، وہاں IED کا ایکسپلوژن ہوا. جی بالکل ہوا، اس کا بھی انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا، کوئی ان کے میڈیا جی رپورٹس آ رہی ہیں. میڈیا نے لگایا، اور اس میں یہ ہے کہ سب کیمرے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے تو ان آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے کیا کہ وہ صرف جو ہے جو فیملیئر پیٹرن ہے کہ کوئی کشمیر سے کوئی واقعہ کروا دیا دہشت گردی کا، یا اس کے بعد اور اس قسم کا جھوٹ. نریندر مودی جو ہے وہ خود جو ہے جھوٹ بولتا ہے، سفید جھوٹ بولتا ہے کہ جی وہاں سے آتنکوادی آ رہے ہیں آزاد کشمیر. بھئی کدھر سے آتنکوادی ہے؟ اگر ایک آتنکوادی وہ پکڑ لیں لائن آف کنٹرول کے پار تو انہوں نے ڈھنڈورا پیٹ دینا تھا. ایسا ہی ہے وہ کہ جی یہ ہے ثبوت، ہم نے یہ یہاں سے آیا تھا، یہ ہم نے مار ڈالا. جھوٹ. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی جو ہے ہمیں چکنا رہنا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف جو ہے اس لیے جو ہے صرف وہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یا فالس فلیگ آپریشنز ہیں جس قسم کی وہ، یا بلوچستان میں جو وہ کسی قسم کی جو ہے تخریب کاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا خیبر پختونخوا پنجاب اور سندھ میں، تو اس کے بارے میں ہمیں چکنا رہنا چاہیے. لیکن وہ سفارتی محاذ پہ بھی ایسے کرے گا کہ جو پاکستان کے جن ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، یا جو پاکستان کے ساتھ جن ممالک کے تعلقات نہیں ہیں مثلا اسرائیل، کہ اس کی دشمنی پاکستان کے خلاف بڑھائے. تو اس قسم کے امکانات موجود ہیں، اور یہ ہماری حکمت عملی کا یعنی دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ان تمام چیلنجز کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے. سر ایک چیز جو بڑی ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے ہم اس پہ رہنمائی لیں کہ انڈیا آپ دیکھیں ہمارے خلاف موویز بھی بنا رہا ہے، ڈاکومنٹریز بھی ہیں، انٹرنیشنل سینماز سے لے کے جہاں بھی آپ جائیں آپ کو انڈین کنٹینٹ ملے گا، ان کی ایئر لائنز میں ہر جگہ. ہمارے ہاں ایک اگر AJK کی حد تک بات کریں تو آپ پریزیڈنٹ ہیں، یا پاکستان کی بات کریں تو عمران خان صاحب ایک بڑی، وہ بھی آپ کی طرح ایک وینری شخصیت ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس میدان میں بہت پیچھے ہیں، ہم کوئی انیشیٹو بھی نہیں لے رہے، اور یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں دنیا کی ذہن سازی میں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستان سے اس میدان میں پیچھے تو ہیں لیکن آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. یعنی اب جو ہے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، طلبہ اور طالبات جو ہے ہزاروں کی تعداد میں فارغ التحصیل ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں، پورے پاکستان میں، ساری دنیا میں وہ پھیل گئے ہیں. مطلب امریکہ میں زیر تعلیم ہے، مشرق وسطیٰ میں ہیں، یورپی ممالک میں ہیں، جنوب مشرقی ایشیا میں ہیں، چین میں زیر تعلیم ہے. تو ایسا کوئی ہمارے ہاں جو ہے کوئی ایسا بڑا خلا بھی نہیں، یہ لوگ آ گئے ہیں. ہندوستان کی آبادی زیادہ ہے تو اس کے تناسب سے وہاں ایسے لوگوں کی جو ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ اس میدان میں آگے ہیں. لیکن ہم نے بھی اپنی ریاست کو بچانا ہے، اور یہ بھی ان کا ایک جارحانہ ہتھیار ہے، اور اس جارحانہ ہتھیار کا جارحیت سے ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، خاموش رہ کے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سرپرستی سے ہو سکتا ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دلچسپ چیز بتاتا ہوں کہ آپ کی بہت کرزمیٹک شخصیات فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ہیں، ان کا بھی اثر ہوتا ہے، ان کے فالوورز ہوتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ کیا سوسائٹی جو ہے اس سلسلے میں متحرک ہوئی ہے. کیونکہ جب آزادی کشمیر کی بات کرتے ہیں یا تحریک آزادی کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے ہم اصل میں پوری قوم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو حکومتوں کا ایک قسم کا سکسیشن ہوتا رہتا ہے، 1947 میں کوئی اور حکومت تھی، اب کوئی اور حکومت ہے، آنے والے زمانے میں پتہ نہیں کون سی حکومتیں ہوں گی. تو ایک جو بیس بنانی چاہتی ہے جو ہندوستان کی ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میں امریکہ میں رہا ہوں، ان کے شدید ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات تھے، ان کی ڈائسپورا کمیونٹی کے بھی شدید اختلافات تھے. لیکن جب وہ ہندوستان سے باہر جاتے تھے، مختلف قسم کے ان کے نیتا، صحافی، ان کے کلاکار، یہ سارے کے سارے جب باہر جاتے تھے تو اس وقت یہ کبھی بھی ہندوستان کے خلاف نہیں بولتے تھے. اچھا، یہ نظم و ضبط ہمیں بھی پیدا کرنا پڑے گا مشاورت سے، سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے سے مشاورت ہو. یہ صرف حکومت وقت نہیں کر سکتی، یہ سارے کے ساری جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، جو اپوزیشن کی جماعتیں، ان سب لوگوں کو کرنے کی. تو میں آپ کو ایک قسم کی خوشخبری دے رہا ہوں. خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اس سفر کا آغاز کر دیا. اپنے اسلام آباد میں جب میں 2005 میں جنیوا میں سفیر بن کر گیا تھا تو یہاں 3-4 تھنک ٹینکس تھے. آج کل جو ہے 20 تھنک ٹینکس یہاں موجود ہیں، اور بڑی گرما گرم بحث ہوتی ہے. اس کو مزید ریفائن کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ
اس میدان میں بھی ہم ہندوستان سے پیچھے نہیں رہیں گے. ٹھیک سر، بینگ اے پریزیڈنٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر، اس وقت جو مسئلہ کشمیر کی موجودہ پوزیشن ہے اور مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی جو امیدوں کا محور و مرکز ہیں، یقینی طور پہ وہ حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان ہے، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ ان کو 3-4 پیغامات میں دینا چاہتا ہوں. پہلا پیغام یہ ہے کہ جو یکجہتی کشمیر ہے، یہ یوم یکجہتی کشمیر ہے، یہ دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. 100 سے زیادہ ممالک میں منایا جاتا ہے اور پتہ نہیں شہروں کی تعداد انگنت ہے جہاں یہ منایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائسپورا کمیونٹی نے اس تحریک کو، تحریک آزادی کشمیر کو ایک بین الاقوامی تحریک بنا دیا ہے، اور ڈائسپورا کمیونٹی نے اسے ایک عوامی تحریک بنایا ہے، پارلیمنٹیرین سے مل کے، کاؤنسلر سے مل کے. تو ایک تو یہ. دوسرا پیغام میں ان کو یہ دینا چاہتا ہوں، آج کے دن مطلب یہ فروری کے مہینے میں ہم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں. آج کے دن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آخری سانس تک کھڑے ہیں اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس قیامت سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ آپ سے آپ کی زمین چھینی جا رہی ہے. آپ کے جو ہے اس وقت جو ہے آپ کو غیر آباد کر کے ہندوؤں کو لا کے وہاں آباد کیا جا رہا ہے، اور اس آپ کے جو شہری اور آئینی حقوق ہیں ان کو بین الاقوامی قانون نے جن حقوق کو تسلیم کیا ہوا ہے ان کو پاؤں تلے مسلا جا رہا ہے. اس قابض فوج کو، قابض حکمرانوں کو ہم شکست دیں گے. یہ ہمارا عہد ہے، یہ ہمارا عزم ہے، اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی کیونکہ ہم حق پر ہیں اور ہم آخری سانس تک اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے سردار مسعود خان، صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر اور سینئر سفارتکار، جنہوں نے اپنے سفارتی تجربے کی روشنی میں جو چیزیں ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی انہیں بڑے بہتر انداز میں ایکسپلین کیا. ہماری آج کی جو نشست کا مقصد تھا کہ جو اس وقت ایک انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتی سطح پہ پاکستان کو کن اقدامات کی ہنگامی بنیادوں پہ ضرورت ہے ان کی طرف بھی ہم اشارہ کریں. جو بھارت کے خلاف جو ایک ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ ثبوت بھی دیے، باقی ساری چیزیں ہوئیں، وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہم نے آج جاننے کی کوشش کی. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.